ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں احمد آباد سے عمران اتاری بول رہا ہوں. میرا سوال پوچھ رہا ہوں کہ نماز کے وقت اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آگے کی صفوں میں کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بدن پر جو کپڑا ہے اس پر کچھ سلوگن لکھا ہے، جیسے ماؤنٹ لکھا ہے یا ایورسٹ وغیرہ کچھ بھی لکھا ہے، اگر وہ سلوگن ہم نماز میں پڑھ لیتے ہیں تو ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے. تو اس سے بچنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں، اور اس سے کیسے بچا جائے؟ یعنی نماز کے دوران ایسا لفظ نکل گیا کہ جو قرآنی نہیں ہے، ماؤنٹ ایوریسٹ کی مثال. نہیں بابا، یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور ہمارے آگے کوئی دوسرا نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے پیچھے شرٹ پر یا ٹی شرٹ پر کوئی ماؤنٹ لکھا ہوا ہے، ایوریسٹ لکھا ہوا ہے، وہ ہم نے پڑھ لیا، تو اب ہم اپنی نماز کو کیسے بچائیں؟ عموماً پڑھنا اس کو بولتے ہیں کہ وہ نظر پڑ گئی تو وہ نہیں دیکھ کے خالی وہ جیسے مطالعہ کرتے ہیں، تو نظر سے پڑھا تب تو نماز نہیں ٹوٹے گی. نظر پڑ گئی اور حروف سمجھ میں آ گئے، اور اگر زبان سے پڑھا کہ کان نے سن لیا، نہ زبان سے تلفظ ادا ہو گئے، جب تو نماز ٹوٹی جائے گی نا، ہے نا؟ جب تو جو لکھے ہیں مسائل اس کے حساب سے ٹوٹ جائے گی. شرعی طور پہ پڑھنا باپا کس کو کہتے ہیں؟ یعنی یہ پڑھنا شرعی طور پہ پڑھنا اسی کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی ثقل سماعت نہ ہو تو اتنی آواز تو ہونی چاہیے کہ اپنے کانوں سے سن لے. جیسے کہ ثقل سماعت میں سننے میں کوئی خرابی یا بوجھ، مثلا شور مچا ہوا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے، اگر یہ شور نہ ہوتا تو سن لیتا، تو اب شور کی وجہ سے نہ سن پایا تو صحیح ہے، یا ہے بیچارہ بہرا ہے اور اس وجہ سے نہیں سن پا رہا، ورنہ تلفظ تو اتنے ادا ہو رہے ہیں کہ سن لیتا. تو یہ پڑھنا اسی کی تعریف ہے کہ کان سے سن لے، اتنے تلفظ ادا ہو. بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے کہ ہونٹ بھی نہیں بند ہوتے، ہونٹ یا تھوڑا تھوڑا ہلتے ہیں، یہ مطلب کہاں سنیں گے؟ یا تسبیح پڑھ کے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن پاک کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھ بس اپنے طور پر یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے پڑھ رہے ہیں. تو اگر اس طرح پڑھ رہے ہیں کہ آواز خود کانوں سے نہیں سن رہے اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے کانوں میں، سننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر تو یہ پڑھنا نہیں کہلائے گا، نہ یہ تسبیح پڑھنا کہلائے گا، نہ درود شریف پڑھنا کہلائے گا. نماز میں بھی اگر اس طرح پڑھا کہ آواز نہیں آتی تو اگر بقدر فرض بھی نہیں سنا اس نے تو نماز ہوگی ہی نہیں. جن کا پڑھنا واجب ہے ان کا سننا واجب، جن کا پڑھنا سنت ہے جیسے کہ التحیات پوری پڑھنا واجب ہے. ایک بھی حرف اگر ایسا ہوا کہ یہ سننے سے رہ گیا، اتنا تلفظ ادا نہیں کیا اس نے، تو التحیات اس کی ہوئی نہیں، تو واجب ترک ہو گیا. درود پاک سنت ہے، اگر اس نے درود پاک اس طرح پڑھا کہ نہیں سنا تو وہ سنت رہ گئی اس کی. جس کا پڑھنا فرض اس کا سننا فرض، جس کا پڑھنا واجب اس کا سننا واجب، جس کا پڑھنا سنت اس کا سننا سنت، جس کا پڑھنا مستحب اس کا سننا مستحب. درود شریف وغیرہ جو بھی پڑھتے ہیں ذکر و اذکار، تو یہ اتنی آواز ضروری ہے اس میں کہ خود سنے، ورنہ وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا. یہ پڑھنے کی ڈیفینیشن، تعریف، یہ واجب الحفظ ہے، بہت کام کی، بہت ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. جی ہاں، میں عارف شریف طائف سے بول رہا ہوں، اور امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ میں عمرے کے بعد جب یہ بات کرواتے ہیں تو یہ ضروری ہے حدود حرم کے اندر ہی کٹوایا جائے یا باہر آ کر کٹوایا جائے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پیشے سے میں ناقص ہوں، حجام، تو جس طرح داڑھی بنوانا کھلوانا حرام ہے، تو کیا اس طرح کھیلنا بھی حرام ہے؟ تو برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت کے علم میں اضافہ فرمائے اور مدنی چینل کا سایہ یوں ہی ہمیشہ ہمیشہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ یہ بیچارے اسلامی بھائی جو ہیں یہ طائف شریف سے بول رہے تھے. طائف یہ بڑا مشہور شہر ہے، مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں ہے، مگر حدود حرم سے باہر ہے.
تو عمرہ کروانے کے بعد جو حلق کروایا جاتا ہے تو وہ اگر عمرہ کرنے کے بعد جو حلق یہ اپنے احرام سے باہر ہونے کے لیے حلق کرتے ہیں یا قصر کرتے ہیں، چوتھائی سر کے بال کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک ایک پوروا کٹ جائے، اس کو قصر بولتے ہیں، پورا سر منڈوایا جائے، اس کو حلق بولتے ہیں۔ تو حلق یا قصر جو ہے یہ عمرہ کرنے والے کی اور حج جو کرے گا، حج کے مناسک ادا کرنے کے دوران جب یہ حج کا ٹائم آتا ہے اس کا حلق کرنے کا، یہ سب حدود حرم میں ہونا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر حدود حرم سے باہر کرے گا تو دم واجب ہو جائے گا۔ یہ ایک ان کے سوال کا جواب۔ دوسرا یہ کہ یہ خود ہیئر کٹر ہیں، یعنی کہ انہوں نے کلیئر بول دیا حجام، تو داڑھی مونڈنا، جیسے داڑھی منڈوانا حرام ہے تو کہ داڑھی مونڈنا بھی، تو داڑھی مونڈنا کسی مسلمان کی یہ بھی ناجائز ہے۔ اس کی آمدنی جو ہوگی یہ بھی خبیث ہے۔ اس کو مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے غالب میں حرام لکھا ہے۔ تو اس لیے داڑھی منڈانے کی جو اجرت آئے گی نا وہ بھی حرام ہے۔ اس کو اپنے اوپر اپنے بال بچوں پر خرچ نہیں کر سکتے، اس لیے یہ کام بھی چھوڑ دیں اور اس رقم کو بھی فقیر کو دے دیں، شریف فقیر کو۔ آج تک جتنی بھی داڑھی منڈنے کی اجرت لی ہے، چاہے 1 کروڑ روپیہ ہو، تو یہ کام آپ ہاں یہ کہ وہاں داڑھی مونڈنا چھوڑ دے تو پھر وہ ہیئر کٹنگ سیلون بظاہر ایسا ہے کہ ماحول ہی نہیں ہے کہ چلو بھائی یہاں فیضان مدینہ کے اطراف کوئی دکان کھول لے تو اس کو تو زلفیں بنوانے والے بہت مل جائیں، داڑھی کا خط بنوانے والے بھی مل جائیں سائڈوں سے، تو لیکن اس کو بیچاروں کہاں ملیں گے۔ تو میں ایک اسلامی بھائی کو جانتا ہوں، عرب ممالک ہی کے اسلامی بھائی ہیں، کہ ان کا بھی جدی پشتی کام یہی نائی کا، تو انہوں نے وہ گھر والوں سے وہ کسی طرح بھی غالباً ٹینشن لے کر وہ بولا میں یار کیسے کروں، یہ مدنی ماحول میں آ گیا یار میں کیسے کروں، داڑھی منڈوں میں حرام کام کروں اور اس کی حرام آمدنی لوں۔ تو اس کا ضمیر جاگ گیا مدنی ماحول میں آنے کے بعد، تو اس نے گھر والوں سے کیسے کر کے بھی وہ ترکیب بنا لی اور چھوڑ دیا کام اور دوسری کوئی نوکری اختیار کر لی، اور اس وقت وہ بہت ترقی کر چکے ہیں، وہ اچھی ترقی کی ہے انہوں نے دنیاوی طور پر، یعنی وہ ہیئر کٹنگ چھوڑ دیا نا، کام ہی چھوڑ دیا انہوں نے کہ میں نہیں کروں گا یہ کام، داڑھی مونڈنا پڑتا ہے، اس میں داڑھی منڈے بغیر گزارا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ دنیا میں وہ بھوکے نہیں مرے، کئی حج بھی کر لیے اب کمانے کے بعد، پہلے نہیں کیا تھا حج بھی کیے، عمرے بھی شاید کیے انہوں نے، اور بہت یعنی کہ اچھی طرح، میں نام نہیں لے رہا احتیاطاً، وہ کچھ ہے وجہ اس کی، اس کو یعنی کہ دنیاوی طور پہ کافی ترقی ہو گئی ہے۔ داڑھی والے ہیں ماشاءاللہ، اپنے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، امامہ بھی بنتے ہیں۔ تو یہ کہ اللہ کے بھروسے پر آدمی چھوڑ دے 1 2 3 3 طلاق ناجائز کام کو۔ سر کے بال کاٹ کر اجرت جائز ہے، ہاں یہ داڑھی کی وجہ سے میں بول رہا ہوں کہ وہ داڑھی نہیں مونڈیں گے تو شاید یہ ہو سکتا ہے کہ تکلیف ہو جائے وہاں، کہ وہاں ماحول اس طرح کا نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد کا بچہ لگا دے کہ میں سر کے بال تو بناؤں گا، 1 مٹھی سے کم داڑھی نہیں کروں گا، داڑھی نہیں مونڈوں گا، لکھ کے لگا دے، اللہ برکت دے گا، کہ سر کے بال کٹوانے والے بھی تو ہوتے ہی نا لوگ، پچھلے سال باپا بہت سارے آتے ہیں۔ پچھلے سال ایک کال آئی تھی نا کہ وہ مطلب میں داڑھی نہیں موڑتا، صرف بال کاٹتا۔ الحمدللہ، تو اگر ایسا دل باندھتا ہے آدمی تو اچھا ہے، ہمت مرداں تے مدد خدا۔ ٹھیک ہے بظاہر تھوڑی روزی میں کمی آ جائے گی، کوئی بات نہیں، اگر آ گئی تو اللہ اور اسباب کر دے گا یار، اچھا کاروبار مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو جتنے بھی ہمارے نائی بھائی سن رہے ہوں وہ سب کے سب بس یہ حرام پیشے سے توبہ کریں، داڑھی نہ مونڈے، اور 1 مٹھی سے گھٹائیں بھی نہیں کسی کی، سر کے بال بنائیں، زلفیں بنائیں۔ ابھی انگریزی بال جو بناتے ہیں وہ بھی ظاہر اس کو ناجائز تو کہیں نہیں پڑھا میں نے، بہتر بھی نہیں ہے بنانا، لیکن وہ اس کی اجرت ناجائز نہیں کہیں گے، داڑھی منڈانے کی اجرت ناجائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔